تو فیصل بینک نے 2026 کا آغاز کیسا کیا ہے؟ بینک نے اپنی پہلی سہ-ماہی کے نتائج جاری کر دیے ہیں اور ہم ان نمبرز کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ بینک کی کارکردگی سرمایہ کاروں اور صارفین کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے سہ-ماہی کی بڑی خبروں پر بات کریں گے۔ اس کے بعد منافع اور بینک کی مالی مضبوطی کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پورے گروپ کی کارکردگی کیسی رہی اور آخر میں سب سے اہم نکات کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ چلیں سیدھا ان نمبرز پر آتے ہیں جن کا سرمایہ کاروں کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے، پہلی سہ-ماہی کی سب سے بڑی خبریں۔ تو سب سے پہلی اور اہم خبر خاص طور پر سرمایہ کاروں کے لیے، بورڈ نے ہر شیئر پر 1.5 روپے کا عبوری کیش ڈویڈنڈ یعنی نقد منافع دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ بینک منافع میں ہے اور اس کا فائدہ اپنے شیئر ہولڈرز تک پہنچا رہا ہے۔ اور اب وہ بڑا ہنسا جس پر سب کی نظریں تھیں، فیصل بینک گروپ نے اس سہ-ماہی میں ٹیکس کی ادائیگی کے بعد 5.33 ارب روپے کا شاندار مجموعی منافع کمایا ہے۔ تو سال کا آغاز یہ ایک بہت مضبوط کارکردگی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 5.33 ارب روپے کا منافع آیا کہاں سے؟ چلیں ذرا نفع اور نقصان کے گوشواری کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس منافع کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سیدھا بینک کی مالیاتی رپورٹ سے لیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف بینک یعنی پورے گروپ کے بغیر کا اپنا انفرادی منافع 5.16 ارب روپے تھا۔ اچھا، پچھلے سال کے مقابلے میں یہ کیسا ہے؟ 2025 کی پہلی سہ-ماہی میں منافع 5.15 ارب روپے تھا اور اس سال 5.16 ارب روپے، یعنی تقریباً برابر۔ یہ بینک کے منافع میں ایک زبردست استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ بینک کے بنیادی کام کو بہت آسانی سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، کمائے گئے منافع کا بار ہے 38.1 ارب روپے اور جو منافع خرچ ہوا وہ ہے 22.5 ارب روپے۔ ان دونوں کے بیچ کا جو فرق ہے نا، وہی ظاہر کرتا ہے کہ بینک کے بنیادی آپریشنز کتنے صحت مند اور منافع بخش ہیں۔ چلیں صرف ایک سہ-ماہی کے منافع سے آگے بڑھتے ہیں اور اب بینک کے مجموعی سائز اور اس کی مالی مضبوطی پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، منافع کمانا تو ایک بات ہے، لیکن کیا بینک کی بنیاد بھی اتنی ہی مضبوط ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بیلنس شیٹ کیا بتاتی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت بڑا ہنسا ہے۔ 31 مارچ 2026 تک فیصل بینک گروپ کے کل اثاثے 1.73 ٹریلین یعنی 1730 ارب روپے سے بھی زیادہ تھے۔ یہ نمبر بینک کے بہت بڑے پیمانے اور معیشت میں اس کے اہم کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اثاثوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا پیسہ۔ 1.34 ٹریلین روپے کے ڈپازٹس یہ بتاتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ اس بینک پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی بھروسہ کسی بھی بینک کے استحکام کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو اصل دستاویز دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مجموعی بیلنس شیٹ جہاں سے یہ بڑے بڑے نمبرز لیے گئے ہیں جو فیصل بینک گروپ کی مکمل مالیاتی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اہم فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے انفرادی بینک اور دوسرا ہے پورا فیصل بینک گروپ۔ اس کے لیے ہمیں کنسولیڈیٹڈ یعنی مجموعی نتائج کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو کنسولیڈیٹڈ کا مطلب ہے کہ ہم صرف فیصل بینک لمیٹڈ کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس کی تمام چھوٹی بڑی کمپنیوں کو ملا کر ایک واحد متحدہ مالیاتی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں واپس ہمارے سب سے پہلے والے ہیڈ لائن نمبر پر لے آتی ہے۔ یہ دستاویز دکھاتی ہے کہ پورے گروپ کا ملا کر جو منافع ہے وہ 5.33 ارب روپے ہے، جو صرف بینک کے 5.16 ارب روپے کے منافع سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس ٹیبل سے یہ فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ گروپ کی سطح پر چاہے وہ منافع ہو، اثاثے ہوں یا ڈپازٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعداد و شمار انفرادی بینک سے تھوڑے زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں باقی کمپنیوں کی کارکردگی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اتنے سارے نمبرز اور تفصیلات کے بعد اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے اس پورے تجزیے سے جو سب سے اہم باتیں نکلتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو اس پوری تصویر کے 4 سب سے اہم پہلو یہ ہیں: سرمایہ کاروں کے لیے ایک اچھا ڈویڈنڈ، پچھلے سال کے مقابلے میں انتہائی مستحکم منافع، بینک کے بڑے سائز کو ظاہر کرتی اثاثوں کی ایک بہت بڑی بنیاد، اور صارفین کے گہرے اعتماد کو دکھاتا ایک مضبوط ڈپازٹ بیس۔
تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سہ ماہی کے نتائج ایک مستحکم بنیاد تو دکھاتے ہیں، لیکن کیا بینک کی اسلامک بینکنگ کی طرف مکمل تبدیلی کی حکمت عملی اس استحکام کو مستقبل میں حقیقی ترقی میں بدل پائے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔